فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو۔ روح کمال تک جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک شہید کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، شہید جو ہے وہ 32 سال کا شہید ہے اور نیوکلیر سائنٹسٹ ہے، وہ ایران کا سب سے آخری نیوکلیر سائنٹسٹ وہی ہے جس کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ 32 سال کا ہے۔ جب اس کے گھر پہ شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب جب جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے، تو ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی کیا تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں یعنی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اندر بہت ہائی کلاس تھا، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو شہید کیا گیا۔ دشمن گھبرا گیا کہ جب ایسے ایسے نیوکلیر سائنٹسٹ ہوں گے تو ایران تو ترقی کر جائے گا، جمہوری اسلامی ترقی کر جائے گا، تو اس کو مار دیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو تہران کے اندر ہی جو ہے وہ شہید کر دیا۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا تھی؟ کہا کہ دوسری جو چیز خوبی اس کے اندر تھی وہ اس کی پہلی خوبی کے اوپر حاوی تھی، کنٹرول تھی۔ وہ کیا ہے کہ یہ خدا کا عبد تھا، یہ بندہ تھا، یہ رات کی تاریکی میں جو پروردگار کی عبادت کرتا تھا، اس نے اس کا درجے کو بہت اوپر لے کے چلا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ 32 سال کا جوان، اس کی ہماری اپنی عمر 32 سے کئی آگے گزر چکی ہے، 32 سال کا جوان خدا کی بارگاہ میں کیا تضرع کرتا ہوگا، وہ کیسی تضرع کرتا ہوگا، اور اگر وہ تضرع کرتا تھا تو آیت اللہ خامنائی کو کیسے پتہ چل گیا اس شب کی تاریکی میں کوئی جوان عبادت کرتا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی کئی جگہ عرض کیا کہ ہم تو اسے رہبر ہی نہیں مانتے کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا جوان شب کی تاریکی میں کیا کرتا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ بہت بڑے عالم، مجتہد، فقیہ، علوم ریاضیات، علوم نجوم اور بہت سارے علوم پر جو ہے وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشف جب کیا، عرفان کے جو سیر و سفر ہوتے ہیں، کہ میں جب بھی آسمانوں پر پہنچا اور جس آسمان پر پہنچا میں نے اپنے آپ سے پہلے آیت اللہ خامنائی کو پایا ہے۔ یعنی یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے اس عارف کا، صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ سب سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر ہے، رہبر ہے، نہیں، کمال جو ہے وہ شخصیت کے اندر ظہور کیے ہوئے ہے۔ یہ ہم تو خیر چلو شیعہ ہیں، یہ مانتے ہیں، نان مسلم یا دوسرے فرقے کے لوگ جو بھی ان کی شخصیت کو دور سے دیکھتے ہیں وہ اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتے۔ شخصیت کا ایسا کرشمہ ہے، کیا ہے؟ صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ جو سینوں کے اندر ایسی ڈٹی ہوئی ہے کہ دشمن اس سے خوف کھاتا ہے۔ دشمن مجھ سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ دشمن آپ سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ کیونکہ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حب رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دلوں سے محبت نکال دیں، ختم، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کا قصور یہی ہے کہ آپ ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ بچپن سے یا علی کہہ کر بڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، کیونکہ امام علی ہی سے تو مشکل ہے لوگوں کو، آج سے نہیں، صدر اسلام سے مشکل ہے، تو انسان اپنے آپ کو بزرگ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر یہ کوالٹیز تھی، اور کیا کوالٹیز تھی؟ کہ روز محشر ظلمت، تاریکی، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے وہاں پر، اور لوگ کئی عرصے تک کھڑے رہیں گے، مشکلات کے لائن لگی رہے گی۔ اس روز ظلمت کے اندر، اس اندھیرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا، اور نور اتنا ہوگا کہ اور بھی لوگ اس کے نور کے اندر جو ہے وہ سفر جو ہے وہ قیامت کا طے کریں گے۔ کہتا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے کہ جس کے بدن سے نور نکلے گا۔ آپ سوچیں گے 32 سال کی عمر میں اس جوان نے خدا کی کیا عبادت کی ہے، اپنے آپ کو کس کمال پر لے کے چلا گیا۔ تو یہ ہم جوانوں کے لیے، لوگوں کے سبز و پرعام دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ ہر آن، میرے
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا۔ اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پرسادارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے۔ شاہدی پر رونے والوں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جانی سارو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسداروں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ بن تمہارے کیا بہاریں، کیسے نغمے کیا ترانے، چشم نم ہے لب پہ آہیں، ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو، اے شہیدو تم جہاں ہو؟
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو، اے شہیدو